الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ کا پاک کلام جان لو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جان لو بے شک اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، توقیر والا ہے، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری وہ پیمانہ ہے جسے دیکھتے ہوئے انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ نہیں دیکھتا، کالا ہے کہ گورا۔ اللہ رب کریم قد نہیں دیکھتا، چھوٹا ہے کہ بڑا۔ اللہ تعالیٰ دولت نہیں دیکھتا، غریب ہے کہ امیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دل پر نگاہ رکھتی ہے۔ جتنا کہ اللہ کا بندہ رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کے ہاں وہی عزت والا، وہی شان والا، وہی مقام والا، وہی تعظیم کے لائق۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، آج جس ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہستی، ان کا نام اسم گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی ہے۔ کنیت بڑے بچے کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو الحسن قرار پائی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ مسجد میں آرام فرما تھے، نہ نیچے کوئی چٹائی تھی، نہ نیچے کوئی دری تھی، نہ نیچے کوئی کشن تھا۔ لیٹنے سے جسم پہ مٹی لگ گئی، دھول لگ گئی۔ زمانے اس طرح کے ہوتے تھے کہ بنگلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ رسول پاک کی مسجد میں علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں، آپ کیونکہ نیچے لیٹے ہوئے تھے، جسم پہ مٹی لگی تھی، رسول پاک آئے، اٹھانا چاہا، دیکھا سارا جسم مٹی سے لت پت ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو تراب، مٹی کے ابو اٹھو۔ آپ کی کنیت ابو تراب بھی قرار پائی۔ آپ کو ابو الحسن یا ابو تراب کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ رسول پاک کے خاندان سے تیسری پشت میں ملتا ہے۔ رسول پاک کے والد محترم حضرت عبداللہ اور عبداللہ کے والد محترم عبد المطلب، علی شیر خدا کے والد محترم ابو طالب اور ابو طالب کے والد محترم عبد المطلب، معلوم چلا تیسری پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملے۔ آپ ابو طالب کے گھر میں مفلسی تھی، رسول پاک علی شیر خدا کو بچپن میں ہی اپنے پاس لے آئے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، وہ اللہ کے رسول کے غلام، رسول پاک کے چچا ذات بھائی، جو بچپن سے رسول پاک کے ساتھ رہے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رحمتوں سے نوازا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی
آپ لوگوں کو معلوم ہے عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں علی شیر خدا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول پاک نے جب نبوت کا اعلان فرمایا آپ کی عمر 10 سال تھی۔ معلوم یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، رسول پاک کے داماد بھی ہیں۔ جنت خاتون سے میرے محبوب پاک نے آپ کا نکاح کیا اور فرمایا آسمانوں کے یہ فیصلے جن پر میں نے عمل کیا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر اخلاق میں، عادات میں، اطاعت میں رسول پاک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ دن کو رسول پاک کے ساتھ، رات کو رسول پاک کے ساتھ، تبلیغ میں رسول پاک کے ساتھ، جن کو اس طرح سے قرب ملا ہو ان کے باطن کے نور کا عالم کیا ہوگا بندہ خود سوچ سکتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادر تھے، جس طرح سے شیر کشار میں آ کر اپنے پنجوں سے دشمن کو چیر دیا کرتا، اس طرح علی شیر خدا اللہ کے شیر، آپ کا لقب اسد اللہ، اللہ کے شیر اسی لیے تھا کہ کفر آپ کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ رسول پاک صحابہ کرام کے اندر تشریف فرماتے، خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوتا تھا، یہودیوں کی ساری طاقت خیبر کے قلعے میں تھی، فتوحات ہوتی نہ تھی، قلعہ فتح ہوتا نہ تھا۔ میرے محبوب پاک نے چہرہ مبارک اٹھا کے فرمایا کل ہم اسے جھنڈا دیں گے جس سے اللہ اور اس کا نبی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ سب لوگ حیران تھے وہ کون سی ذات ہوگی، وہ کون سی ہستی ہوگی جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے وہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، اور ہم کل اسے جب جھنڈا دیں گے تو فاتح بن کر لوٹیں گے۔ جب وہ وقت آیا تو رسول پاک نے علی شیر خدا کو بلایا، آپ حاضر ہوئے، آپ کو عصوب چشم تھا، آنکھوں سے آپ کے پانی بہتا تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی۔ محبوب پاک نے قریب بلایا، اپنا لعاب مبارک نکال کر علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگایا، خدا نے شفا عطا فرما دی، اور آپ نے جھنڈا علی شیر خدا کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور یہ خیبر کا فتح جو یہودیوں کی بے پناہ طاقت تھی، حضرت علی شیر خدا نے فتح فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں خارجیوں کے ساتھ ساری عمر آپ کی جنگ رہی، آپ کو خارجیوں نے سکون کا ساتھ نہ لینے دیا، یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ 3 خارجی، عبد الرحمن بن ملجم، اور دوسرے کا نام تھا عمر بن بکیر، اور تیسرے کا نام تھا بارک بن عبداللہ۔ یہ تینوں مکہ معظمہ میں بیٹھے اور مشورہ یہ کیا کہ اسلام کی جڑ اس کے سوا نہیں کر سکتی، ہم عمر بن عاص میر معاویہ علی شیر خدا کو قتل نہ کریں۔ ان تینوں نے ایک ایک شخص کو قتل کرنے کا وعدہ کیا کہ ہم انہیں قتل کریں گے تاکہ یہ سارے معاملے ختم ہو جائیں۔ یہ کمینہ انسان جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس نے علی شیر خدا کو قتل کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا، آپ مسجد میں نماز فجر سے کچھ پہلے پہنچا کرتے تھے،
اندھیرا ہوتا تھا اور آپ کا یہ کام ہوتا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، آپ اس کی پکار کرتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے تھے، نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اور یہ کرتے کرتے مسجد میں پہنچتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ آج اگر علی شیر خدا سے محبت کرنے والا، علی شیر خدا کو چاہنے والا، علی شیر خدا کا غلام کہلانے والا نماز کو ترک کر دے تو خدا کی قسم یہ ہستیاں بے نیاز ہوتی ہیں، ان کو ایسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ نماز کیا چیز ہے یہ بھی ہمیں علی شیر خدا نے سمجھائی۔ اگر ان کا اس عمل کو ہم قبول نہ کریں تو زبان سے غلام غلام کہنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ علی شیر خدا عرض کر رہا تھا، اندھیرے میں گھر سے نکلتے، الصلاۃ کی آواز لگاتے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے، اور آپ مسجد پہنچتے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم کمینہ آدمی رات کو اندھیرے میں اس طاق میں بیٹھ گیا کہ علی شیر خدا آئیں گے تو میں آپ کو قتل کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علی شیر خدا گھر سے نکلے، الصلاۃ کی ندا آپ کی زبان پر تھی، لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے جا رہے تھے، یہ کمینہ رستے میں چھپ کے بیٹھ گیا، ایک ہی تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر پہ لگا، اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اس کمینے کو عبرتناک موت سے قتل کر دیا، اسے مار دیا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں، میرے پیارے رسول پاک نے مجھے فرمایا تھا، علی جو پہلی قومیں گزر گئیں ان میں سب سے کمینہ اور ذلیل انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں۔ علی میری قوم میں، میری امت میں سب سے کمینہ ذلیل انسان وہ ہوگا کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو لال کر دے گا۔ سب سے کمینہ ذلیل یہی ہوگا، اور وہ یہی عبد الرحمن بن ملجم تھا جس نے علی شیر خدا کے سر پر وار کیا۔ آپ کا خون بہتا تھا، داڑھی آپ کے خون سے تر ہوتی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں مفلسی، غربت، دنیا کی طلب سے دور، آپ اللہ کے فقیر تھے۔ 2-4 دن گزر گئے، کھانے کو لقمہ نصیب نہ ہوا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کے پاس ہوتا تھا تو ہمیں بھی آپ بھیج دیا کرتے تھے، رسول پاک کے گھر میں کھانا نہ پکا، ہم بھی چند دن سے بھوکے تھے، آپ جا رہے تھے، سامنے دیکھا کہ دینار پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دینار اٹھایا، آٹا خریدا، جنت خاتون کو کھانا پکانے کے لیے عرض کی، کھانا پک کے تیار ہوا، میں رسول پاک کے پاس لے گیا اور پورا واقعہ بیان کیا، آقا میں قربان ہو جاؤں، میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ علی کے غلام کیا کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں جو لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں یہ کھانے کے لائق ہے یا گندگی کے سوا کچھ نہیں؟ حرام لقمہ مومن کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے علی، یہ دینار تو اللہ نے خاص تیرے لیے بھیجا تھا، اس کو استعمال کرو، کر سکتے ہو۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا علم کیا تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ ایک کافر مشرک آپ کے دربار میں حاضر ہوا، تھیلا اس کے پاس تھا، تھیلا کھولا تو اس کے اندر ایک انسانی کھوپڑی تھی، وہ سامنے رکھ کے کہتا ہے یا امیر المومنین، جو اللہ کے رسول پر قرآن پاک نازل ہوا اس میں لکھا گیا ہے کہ کفار کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، میرا باپ مشرک تھا، یہ مر چکا ہے، بھلا بتائیں کہ اس کو کہاں سے آگ لگی ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا فرمایا علی شیر خدا کو بلاؤ، اس کو جواب دے۔
لوگوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا حکم پہنچایا، آپ وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا سوال دہراؤ، کیا سوال کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ رسول پاک پر، تمہارے نبی پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں یہ تحریر ہے کہ مشرکین کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ کیا مجھے بتائیں گے یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، اس کو کہاں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ یہ مر چکا ہے؟ آپ نے 2 پتھر منگوائے، وہ پتھر جن کے رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آپ نے 2 پتھر منگوائے، ایک پتھر پر دوسرا پتھر رگڑا، آگ کی چنگاریاں نکلیں۔ فرمایا دیکھو پتھر تو ٹھنڈے ہیں، آگ نظر بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سے تیرا باپ آگ میں جل رہا ہے، اس کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس عالم میں پہنچ چکا ہے اس عالم کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ سننا تھا۔ وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کا پاک کلام ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں وہ اکرام والا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا، علی شیر خدا کا چہرہ زرد ہوتا، جسم کانپنے لگتا، عرض کی یا امیر المومنین ہم یہ کیفیت نماز میں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس بار کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس کو ادا کرنے کا وقت علی شیر خدا پہ آیا ہے۔ چہرہ زرد کیوں نہ ہوگا، جسم کیوں نہ کانپے گا؟ نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ان کے اصولوں پر، ان کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب کریم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔